بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے قرب حاصل کرنے والے امور کا بیان، اس عنوان کے تحت وہ احادیث ذکر کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن میں بھی اس کا جگہ بجگہ حکم دیا گیا ہے اور کسی حد کے ساتھ اس کو متعین نہیں کیا گیا ہے، اور عبادتیں تو محدود ہیں، ان کے اوقات ہیں، ان کی کچھ حدود ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جہاں بھی ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرتے رہو، کب کرو کتنا کرو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، سونے کی حالت میں بھی، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر اللہ ہے ہی ایسی بڑی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر اس کے مختلف فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح وہ اعمال، وہ دعائیں، وہ اذکار جن سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور قرب کا مقام نصیب ہوتا ہے، ایسے اعمال، اذکار اور دعاؤں کا بیان اس باب اور اس عنوان کے اندر ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ، جو قوم بھی، جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، انفرادی یا اجتماعی کہیں بھی بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، حفتهم الملائکہ، تو ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی مجلسیں، اب یہ ذکر عام ہے، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اسی طرح استغفار کے کلمات، دعاؤں کے کلمات، درود شریف وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، یہ افضل ترین ذکر اس کو کہا گیا ہے، اعظم ذکر کہا گیا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح دین کی باتیں سیکھنا سکھانا، قرآن سیکھنا سکھانا، معنی اور مطلب سیکھنا سکھانا، حدیث سیکھنا، مسائل سیکھنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی نسبت ہو اور جس میں لگ کر اللہ کی رضا اور قرب مقصود ہو، اللہ یاد آتا ہو، ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں۔ تو جو بھی مجلس، جو بھی لوگ کسی مجلس کے اندر انفرادی تنہا بیٹھ جائیں، چند لوگ مل کر بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ تنہا نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں، وہ ان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت خاص جو اپنے ذاکرین بندوں کے لیے اللہ نے متعین فرمائی ہے، وہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ملائکہ رحمت کی آغوش میں ہوتے ہیں اور خاص رحمت خداوندی کا سایہ بھی ان کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں کسی جگہ بیٹھ کر مشغول ہوتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان کے اوپر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون اور وقار نازل ہوتا ہے، ان کے زندگی کے اندر، ان کے قلب کے اندر، اور ایسے ہی ان کی شباہت کے اوپر
عجیب و غریب قسم کا وقار محسوس ہوتا ہے، اور وہ بندہ قلبی اعتبار سے پرسکون اور بڑا مطمئن اپنے کو پاتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا۔ تو یہ ذکر کی تاثیر ہے کہ بندہ ملائکہ رحمت کے احاطے اور ان کے سائے میں ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے، اور اطمینان قلب کی دولت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور ظاہری بشرے کے اعتبار سے بھی وہ انسان باوقار اور پرسکون نظر آتا ہے۔ ذکر کی تاثیر خود قرآن نے بھی بیان کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حسر اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے سے ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سکون بغیر ذکر کے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، ہر آدمی الجھن اور بے چینی کا شکار ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا جتن کر رہا ہے، لیکن ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ذکر یا دہانی کے قریب نہیں آ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر اطمینان حاصل ہی نہیں ہوگا۔ تو دنیا بھر کا اللہ اور اس کے ذکر کو چھوڑ کر ہم ہزار لاکھ جتن کر لیں، سکون حاصل نہیں ہوگا۔ قلب کے اندر جو ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے، جس سے بندہ ہر قسم کے اضطراب سے، ٹیڑھے اور مشکل سے مشکل حالات آنے پر بھی وہ مایوس اور بے اضطرابی کیفیت کا شکار نہیں ہوتا، یہ چیز صرف ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ بطور فخر کے ان کو ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے ہیں اور نبیوں کی روحیں ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور معصوم بندوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو آج فلاں جگہ میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری رضا اور خوشی نصیب ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، دیکھو مجھے یاد کر رہا ہے۔ شہنشاہ اور حاکم کسی کو یاد کر لے، دنیا کا بھی حاکم اس کا نام لے لے، تو آدمی کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ فلاں صاحب نے ہمارا نام لے لیا۔ اور اللہ جو تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بڑوں کے بڑے، تمام قسم کے کلی اختیارات حقیقت میں انہی کے پاس ہے، وہ تذکرہ کر دیں، وہ کسی کا نام لے لیں، اس سے بڑی اور کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذکر کے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ملائکہ رحمت گھیرتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے، قلبی اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ خود کرتے ہیں فرشتوں اور انبیاء کی روحوں کے سامنے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسير في مكة فمر على جبل يقال له جبدان فقال هذا سيروا هذا جبدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، مکہ سے راستے میں چل رہے تھے، اور مدینہ کا آپ کا ارادہ اور قصد تھا، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک پہاڑ کے پاس ہوا جس کو جبدان کہا جاتا ہے۔ جبدان نامی پہاڑ کے پاس سے آپ گزرے۔ فقال، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تم لوگ چلو دیکھو یہ جبدان پہاڑ ہے، یہ مدینہ کے قریب ہے، یعنی مدینہ اب قریب آ چکا ہے۔ پھر فرمایا سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، الگ رہنے والے، الگ ہونے والے لوگ آگے بڑھ گئے، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے اپنے لوگوں سے جہاں کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی موقع نہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کو اللہ کا ذکر نصیب ہو سکے، اللہ کے ذکر کا موقع مل جائے۔ یہ علیحدگی اس لیے نہیں کہ ان کے حقوق نہ ادا کرنا پڑے، واجبی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کچھ اپنے اوقات کو وہ الگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مفردون آگے بڑھ گئے،
تو صحابہ نے پوچھا کہ مفردون کیا ہے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، یہ آگے بڑھ گئے، یعنی یہ اجر کے اعتبار سے اور اللہ کے قرب کے اعتبار سے یہ اور لوگوں سے آگے بڑھ جائے، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذکر کی برکت سے انسان دوسرے اعمال کرنے والوں کے مقابلے میں قرب کے مقام کے اور آگے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو فرائض، واجبات، عبادات کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مختلف تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ دو چار چیزیں تو عمومی طور پر یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا، اکابر کا، کہ عام لوگوں کو بھی اتنا بتایا جاتا ہے کہ ادنا درجے میں ایک ایک تسبیح کا اہتمام کیا ہی جائے۔ اور کثرت یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے جس کام میں بھی لگا ہو، جس کام میں لگا اور جہاں زبان کی ضرورت نہیں ہے اس کام میں خاموش رہ کے ہاتھ پیر سے کرنے والا کام ہے، انسان کام میں لگا ہے اور زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہ سکتا ہے، اللہ اللہ کہتا رہ سکتا ہے۔ لفظ اللہ یہ بھی ذکر ہے، بلکہ بعض روایات میں تو اسی کو اسم اعظم کہا گیا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ احتمالی طور پر لفظ اللہ کو بھی کہا گیا ہے، ہمارے مشائخ اس کا بھی ورد کراتے ہیں، آدمی کچھ نہ کر سکے زبان پر اور ہلکا اور آسانی کے ساتھ اللہ اللہ ہی کرتا رہے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ذکر کی کثرت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آگے بڑھ گئے، یہ اور لوگوں سے سبقت کر گئے، بازی مار گئے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ آدمی کی مثال ہے، گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردے جیسا ہے۔ اس سے مرا ہوا آدمی، اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، یہ بھی بالکل مرے ہوئے آدمی کی طرح ہے کہ زندگی میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تمام قسم کی اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن کبھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، تو گویا وہ مردہ بشکل زندہ ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی حقیقت میں مردہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے پاس قریب ہوں، یعنی بندہ جس طرح کا میرے ساتھ گمان اور تصور رکھتا ہے میں ویسے ہی اسی حال کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ویسے ہی اس کے ساتھ میرا معاملہ اور مدد وغیرہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والا ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، ہزار گناہوں میں لت پت ہے لیکن پھر بھی انسان اگر دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو اللہ سے اچھا ہی گمان رکھتا اور رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اس حدیث سے علماء اور محدثین نے عقائد وغیرہ کے مسائل کا بھی
اخذ کیا ہے، اس کو نکالا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی، کسی چیز کے اندر خیر اور شر کے وجود کے اعتبار سے بھی بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جیسے بہت سی چیزیں ہمارے ہاں بدعقیدگی کے اندر شامل ہو گئی ہیں جو اسلام سے اور اللہ کی قدرت اور فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ابھی شادیوں کا سیزن گزرا ہے، ہمارے ہاں بڑی تعداد میں، اب لوگ دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں چاند کی 6 تاریخ کو نحوست کا دن سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے دن شادی بیاہ کی تاریخ پڑ جائے سال بھر پہلے اور وقت آنے پر چاند آگے پیچھے اتفاق سے اس کے دن وہ تاریخ پڑ جائے 3، 13، 23، 8، 18، 28، یہ 6 تاریخ ہے، تو اس دن خیال ہوتا ہے کہ بارات جائے گی، مغرب بعد 13 چڑھ جائے گی، ابھی 12 ہے ابھی نکاح آج کرا لو، مغرب بعد 23 چڑھ جائے گی، ابھی 22 ہے ابھی نکاح کرا لو۔ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، ورنہ لوگ اس تاریخ کے اندر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح سہتا نہیں، یعنی اس میں کچھ ہو جائے گا، میاں بیوی کو کچھ ہو جائے گا، اولاد ہونے والے اس کو کچھ ہو جائے گا، چھٹی چھٹا کی نوبت آ جائے گی، کوئی بھی بدشگونی اور برائی کا لوگ اپنے اندر ایک تصور بیٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بندے کے دل میں واقعی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں 13 تاریخ میں نکاح ہوگا تو کوئی خرابی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خرابی کا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ خیر اور شر کے لانے والے صرف اللہ ہیں، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ اس تاریخ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس تاریخ میں لائیں گے۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ خیر اور شر، مصیبت اور راحت کے لانے میں صرف اللہ کے ارادے کا دخل ہے، کسی دن اور وقت اور گھڑی کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے خیر کا فیصلہ فرمائیں گے، جب چاہیں گے شر کا اور مشقت کا فیصلہ فرمائیں گے، وہ ان کی منشا پر ہے، کسی دن اور تاریخ کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہر معاملات کے اندر اللہ کا صاف اعلان ہے کہ بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے خیر ہوگا تو جب تک اس اللہ تعالیٰ بظاہر وہ غلط ہو، جب تک وہ اس میں مبتلا نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو خیر نہیں دیں گے۔ جب ہم خود بدعقیدہ ہونا چاہ رہے ہیں، گمراہ ہونا چاہ رہے ہیں، تو اللہ بھی ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں راستے سے خیر آئے گا، تمہارا ذہن ہماری طرف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری سوچ کے بہاؤ پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فیصلہ ہماری سوچ کا نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز سے ہم خیر اور شر جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کا نہیں ہوتا ہے دخل، فیصلہ صرف اللہ کی قدرت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسماء ہیں اس میں ایک نام ہے النافع، نفع پہنچانے والا وہی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الضار، نقصان پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ان کی مصلحت ہے، ان کا علم جانتا ہے، جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ سب ایمان والا اللہ کی مشیت پر چھوڑے، اللہ کے ساتھ گمان ہونا چاہیے اچھا، کسی دن اور تاریخ کے ساتھ نہیں۔ جو خوشی اور نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ کوئی برائی مصیبت کا سامنا آ جائے بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً ہمارا کوئی گناہ ہے، ہمارا کوئی قصور ہے، جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے یا ہم سیدھے راستے سے شاید ہٹے ہوئے ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، اللہ نے یہ مصیبت بھیج کر ہم کو اپنے پاس بلانا چاہا ہے کہ شاید یہ مصیبت کا مارا اور گھبرا کر بلا کر چلا آئے، آ کے میرے آگے رو گڑگڑائے کہ اللہ یہ مصیبت ہم نہیں جھیل پا رہے، ہم سے ہٹا دیجیے۔ تو سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، وہی نافع بھی ہے اور وہی ضار بھی ہے۔ باقی دنیا کی چیزیں یہ صرف ایک سبب کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے میرے اپنے ساتھ گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس رہتا ہوں، قریب رہتا ہوں، یعنی اللہ کی مدد، اس کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے، خاموشی سے بیٹھ کے یاد کر رہا ہے، تنہائی میں یاد کر رہا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ تو ہر حال میں یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مالک حقیقی کسی کو یاد کر لے۔ دنیا کا بڑا ابھی بتایا گیا، کوئی بڑا کسی کو یاد کر لے تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، اور
دوسرے لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس کی بڑی آگے تک پہنچے، اس کو فلاں منتری نے اس کو یاد کیا، نام لے کر بلایا ہے، اور اللہ جس کو یاد کر لے اس سے بڑا اور کوئی انعام ہی نہیں چاہیے۔ اور ذکر آدمی جب کر رہا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے اذا ذکرنی ذکرتو، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ لہذا ذکر کرنے پر اگر کوئی ظاہری ہم کو کسی مقصد کے لیے اگر پڑھ رہے ہوں، وہ ذکر کر رہے ہوں، کوئی ظاہری نفع اس کا نہ بھی دکھے تب بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک نفع تو ہر وقت ساتھ لگا ہے کہ جب بھی ہم یاد کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ ہم نے یاد کیا اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، چاہے ہمیں اس کا بظاہر کوئی نفع نہیں دکھا، جو اس کا اجر لکھا گیا آخرت میں، لیکن فوراً ہم کو اللہ تعالیٰ یاد کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ایک مومن کے لیے اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِن ذَكَرَنِي، اگر بندہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھ کو ایک جماعت کے بیچ میں یاد کر رکھتا ہے، چند لوگ بیٹھ کر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، اکٹھا بیٹھ کے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو وہ تو اپنے جیسے گناہگاروں کی ہی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں اس جماعت کے بیچ میں جو دنیا کی جماعت والوں سے بہتر ہے۔ یہ دنیا کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان سے بہتر، یعنی فرشتوں اور انبیاء کی روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا ذکر کا اگر کوئی کسی ظاہری مقصد کے لیے، بہت سے اذکار ہیں جس کو بتلائے گئے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ فائدہ حاصل ہوگا، اگر ہم پڑھیں اپنے اسی خاص مقصد کے لیے اور وہ فائدہ ہم کو ظاہر میں حاصل نہ ہو، تب بھی ہمیں اس بات سے بحیثیت مومن مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ یاد کر رہا ہے۔ جب ہم یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی سا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور یاد کر رہے ہیں، تو کچھ ملے نہ ملے اللہ کی مجلس میں، اس کی محفل میں، فرشتوں کے بیچ میں، نبیوں کی روحوں کے سامنے ہمارا ذکر ہو گیا، اس سے بڑا اور کیا انعام چاہیے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وارید ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا بدلہ ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں۔ وازید، اور میں اور بھی زیادہ کرتا ہوں، یعنی نارمل کیفیت کے اندر انسان اب جو بھی نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو ایک نہیں لکھا جاتا ہے، اس کا 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وازید، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، اتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہا کہ 700 گنا، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ 700 گنا بھی آخری حد نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں بڑھایا جائے گا۔ جتنا زیادہ تقوی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ عمل ہوگا، اس سے بھی آگے انسان اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کر دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، فجزاء سیئۃ مثلها، تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک گناہ کیا، ایک گناہ لکھی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ بڑا عفو و درگزر اور کرم کا معاملہ ہے۔ ہم ایک نیکی کر رہے ہیں، 10 لکھا جا رہا ہے، ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، کم از کم 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہم اس کو نیکی کرنے پر 10 دیے ہیں تو گناہ کرنے پر بھی 10 گناہ لکھیں، جیسا کہ دنیا میں لوگ انصاف اس طرح کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
عفو درگزر سے بندوں کے ساتھ کام لیتے ہیں. گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، او اغفرو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ لکھ بھی کریں، او اغفرو یا میں معاف بھی کر دیتا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھی لکھتے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ عفو اور کرم کا معاملہ. ومن تقرب منی شبرا، اور جو مجھ سے ایک بالش کے قریب ہوتا ہے، تقربت منہ ذراعا، تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. یعنی ہم اللہ کی طرف، اس کے ذکر کی طرف اگر ایک بالش سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھتے ہیں، یعنی اس کی رحمت، اس کی توجہ. ومن تقرب منی ذراعا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، تقربت منہ باعا، تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں. یہ دونوں ہاتھ کا پھیلاؤ، ہم ایک ہاتھ قریب ہو رہے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب آ رہے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی توجہ. ومن اتانی یمشی، اور جو پیدل چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ جسم سے، اعضاء و جوارے سے، ہاتھ پیر سے پاک ہیں. یہ ایک مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں، مطلب ہے اللہ کی رحمت، اس کی توجہ. ہم اللہ کی طرف چل کے جائیں گے تو اللہ کی رحمت، اس کی توجہ ہماری طرف دوڑ کے آتی ہے. یعنی ہم جتنا اللہ کی طرف توجہ بڑھائیں گے، اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ ہے، برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے. ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اور جو مجھ سے زمین بھر گناہ کے ساتھ ملے گا. اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس کے اتنے گناہ ہوں کہ اس کو جسم کی شکل میں زمین میں رکھا جائے تو پوری مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین بھر جائے، پوری زمین بھر. اور یہ نہیں کہ بس 1 انچی 1 فٹ، پورے آسمان کی تہ تک لگ جائے، پوری زمین کا کوئی خلا خالی جگہ نہ رہے، کوئی بندہ اتنی گناہ لے کر جائے. تو کہہ رہے لا یشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو. شرک اگر نہیں ہے، اس کے علاوہ زمین بھر پٹے اس کے گناہ ہے، اللہ کے سامنے وہ گیا ہے. اللہ فرماتے لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، میں اس کے گناہ کے بقدر اس کو مغفرت سے نوازتا ہوں. ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، جو مجھ سے ملاقات کرے، میرے حضور میں آئے. ملاقات ایک مطلب تو یہ ہے کہ میدان محشر میں، آخرت میں جائے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں گناہ کر رہا ہے اور پھر اس کو اچانک تنبہ ہو گیا اور پھر وہ اللہ کے حضور میں آ گیا، توبہ استغفار کرنے پر آ گیا. تو اگر زمین بھر بھی اس کے گناہ ہو بالفرض، اولاً تو اتنے ہوں گے نہیں کسی کے، اگر ہو بھی جائے کسی کے، بس شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، شرک نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہ کے بقدر اس کو مغفرت سے نوازوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ بڑا اکرام اور اعزاز کا معاملہ ہے. اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے گناہ کی کبھی کثرت ہو جائے، بہت گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ کر کہ اتنا تو کرم کر چکے ہیں، اب کیا معافی ہوگی، چلو اور کرتے ہی رہو. نہیں، جب بھی تنبہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کے ارادے سے اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کو مغفرت سے نواز دوں گا، معاف کر دوں گا. اس لیے ہم سب کو اولاً تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اگر بچ جائے تو مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کے دربار میں زمین بھر اگر گناہ لے کر جائیں تو اس کی بھی معافی کا وعدہ اور اعلان ہے. چاہے جائے کہ تھوڑے سے گناہ اگر پیش کیے جائیں وہ تو بدرجہ اولا معاف کیے جائیں گے، اور چھوٹے موٹے گناہ یہ ذکر کی کثرت سے یوں ہی معاف ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے انسان کو، ایمان والے کو، اپنے معمولات میں عبادات اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ایک تو ذکر اللہ وہ بھی ہے جو میں نے کہا، دین سیکھنا سکھانا، قرآن سیکھنا سکھانا. ابھی ہم حدیث رسول سن رہے ہیں، سنا رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ایک وہ خاص ذکر جب بولا جاتا ہے، ذہن جاتا ہے، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، درود شریف، ان کا بھی معمول اور ورد بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.